الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالی، کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ القلم شیفہ کی 3 نمبر آیا شیفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وَإِنَّكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وَإِنَّكَ، بے شک آپ، لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کریمہ کی عظمت پر ہیں۔ یعنی یا رسول اللہ علیہ السلام کو جو آپ کا اخلاق ہے وہ بہت ہی عظیم ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، بات قابل غور ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر اربوجم شفیع معظم رحمت عالم سمیت پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے جس کو جیسا چاہا ویسا بنا دیا۔ سیدنا اقرا بن حابس بارگاہ رسالت مآب میں حضرت سیدنا اشجع رضی اللہ تعالیٰ، اقرا بن حابس نے حضرت سیدنا اشجع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے تو میرے اور آپ کے کریم آقا رسول محترم نے ارشاد فرمایا کہ تیری 2 خصلتیں اللہ تعالیٰ جل وعلا کو بڑی پسند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کون سی خصلتیں؟ تو میرے کریم آقا رسول عربی نے ارشاد فرمایا کہ آرام کے ساتھ کسی کام کو سر انجام دینا اور حلیم الطبع ہونا، نرم دل ہونا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری یہ خصلتیں کس سے بنائی ہیں؟ تو میرے کریم آقا فرمانے کہ اللہ تعالیٰ نے، فوراً عرض کرتے ہیں مولا تعالیٰ خود ہی تو نے میری عادتیں بنائیں اور خود ہی ان کو پسند کر لیا۔ عادتیں اللہ بناتا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہی عقل، فہم و شعور کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ غور کیجئے، جس اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا، میرے نبی کو تخلیق کیا، وہ اللہ میرے نبی کو فرماتا کہ آپ کے اخلاق بہت ہی بلند و بالا ہیں۔ بنانے والا کون ہے؟ جو خود بنانے والا یہ گواہی دے رہا ہے، پھر اب باقی چیز کیا رہ گئی؟ کہ اگر خود خالق کائنات جس سے بنایا ہے وہ میرے نبی کے اخلاق کریمہ کو عظیم قرار دے کہ آپ کے اخلاق بہت بڑے ہیں، بہت عظیم ہیں، تو اب کس کی جرت ہے کہ میرے کریم آقا رسول عربی کی مبارک شان کو پورے حق کے ساتھ بیان کر سکے؟ ممکن نہیں ہے۔ پوری زندگیاں بیت جاتی ہیں مگر ثنائے مصطفیٰ کریم کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوتا کہ جن کی ثنا خود خالق کائنات فرما رہا ہے، بھلا مخلوق کی جرت کیا ہے کہ اس کی ثنا کا حق ادا کر پائے۔ جناب سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، ان کی خدمت فیض درجت میں کسی شخص نے آ کے عرض کیا، اے اماں جان ارشاد فرمائیے رسول اللہ کے اخلاق کیا تھے؟ یہ جگہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ اخلاق خلق کی جمع ہے۔ خلق اس عادت، اس جبلت کو کہتے ہیں، ان فطرتی تقاضوں کو کہتے ہیں جو اللہ رب العزت جل وعلا کس کے اندر پیدا فرماتے ہیں۔ مثلا اس کا معنی عادت ہے۔ آنکھ کی عادت، آنکھ کا خلق دیکھنا ہے، کان کا خلق سننا ہے، ناک کا خلق سونگھنا ہے، ہوا کو اندر کھینچنا ہے، ہاتھ کا خلق پکڑنا، لا حاضل قیاس۔ اخلاق اس عادت کو کہا جاتا ہے جو رب کائنات جل وعلا کی جانب سے ودیت کی جاتی ہے۔ میرے نبی کی ساری عادتیں ہی عظیم تھیں، کہ اللہ نے میرے نبی کو ساری عادتیں ہی عظیم عطا فرمائی تھیں۔ وہ حدیث بارکہ جو بھی میں بیان کرنے والا تھا کہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا رسول اللہ کے اخلاق کریمہ کیسے تھے؟ تو آپ نے بڑا ہی جامع جواب دیا، کان خلقہ القرآن، میرے نبی کی ساری عادتیں ہی قرآن تھیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا گفتگو فرمانا، ان کا چلنا، الغرض کہ میرے نبی کی ہر عادت ہی قرآن کے مطابق ہے۔
ان کی ہر عادت اللہ کی عبادت ہے، اور حقیقت کیا ہے؟ عبادت نام ہی ان کی عادتوں کو اپنانا ہے، ان کی سنتوں کو اپنانے کا نام ہی عبادت ہے۔ ایک آدمی ویسے پانی پیتا ہے تو اونٹ کی طرح گھٹا گھٹ پانی پی لیتا ہے، جانوروں کی طرح اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، تو کوئی کمال نہیں کرتا، تقاضۂ فطرت ہے۔ کسی کو پیاس لگے، وہ پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں نکل جاتا ہے، پانی پی کر پیاس بجھا لیتا ہے، انسان بھی اور جانور بھی۔ لیکن انسان پانی پینے سے قبل اپنے ذہن میں ایک بات لے کے آئے کہ پانی نوش جاں، میرے نبی نے بھی فرمایا تھا، پانی میں بھی پی رہا ہوں، تو پھر پانی پینا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ یعنی عبادت کس چیز کا نام ہے؟ رسول مرشد رحمۃ اللہ کی اعداؤں کو اپنانے کا نام عبادت ہے، ان کی مبارک سنتوں، ان کی عادات کریمہ کو اپنانے کا نام عبادت ہے۔ ایک اور روایت پہ ہے کہ عرض کیا گیا تھا، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، کہ رسول اللہ کی عادات کریمہ حضور کی خصلتیں کیا تھیں؟ فرمانے لگی تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ 18ویں پارے کی ابتدائی 11 آیات مبارکہ کی تلاوت کر لیں، رسول رحمت کی یہی آتے تھیں۔ 18ویں پارے کی ابتدائی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے ایک ارشاد گرامی قدر ہے، قد افلح المؤمنون، بے شک فلاح پا گئے ایمان والے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو موردون، وہ لوگ ہیں جو لغویات سے پرہیز کرنے والے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عزت و پارسائی کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ہاں البتہ ان کی بیویاں اور ان کی لونڈیاں ان سے فیضیاب ہوتی ہیں، فإنہم غیر ملومین، اور ان پر اس معاملہ میں کوئی بھی ملامت نہیں ہے، علی ھذا القیاس، یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ایمان والوں کی صفات عالیہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے۔ میرے نبی تو عین ہی ایمان ہیں، ان پر تو یقین لانے کا نام ایمان ہے، ان کی تو غلامی کا پٹا گردن میں سجانے کا نام ایمان ہے۔ اس لیے وہ سارے کے سارے اخلاق کی کریمہ، وہ ساری کی ساری اعلیٰ عادتیں میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی کے اندر پائی جاتی تھیں۔ اور میرے نبی فرماتے تھے وما انا من المتکلفین، کہ میں کوئی بھی کام کرتا ہوا تکلف سے کام نہیں لیتا، بناوٹ سے، تصنع سے کام نہیں لیتا۔ ہم بعض اوقات بناوٹ سے کام لیتے ہیں، تصنع سے کام لیتے ہیں، کام کرنے کو جی نہیں چاہتا مگر پھر بھی کرتے ہیں، کہتے جی کیا کریں، اب ایسے کرنا پڑے گا، اس کو تکلف کہتے ہیں۔ میرے نبی سے جتنا بھی کو صادر ہوتا تھا، جو بھی نیکیاں، ہر عمل ہی نیکی ہے، وہ سارے کے سارے بغیر تکلف کے تھے، حضور کو کوئی کام تکلف سے ادا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ جس طرح آپ قبل عزیز سن چکے ہیں، سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر عرب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبرک وسلم صحابہ کرام کو اپنے ارشادات عالیہ سے سرفراز فرماتے ہیں۔ نواز سے تو سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا کے رخ زیبہ سے کی طرف زیارت کرتے، اور آپ کے مبارک منہ سے نکلنے والا ہر وہ کلمہ جو بھی زبان مصطفیٰ کریم سے ادا ہوتا، وہ ضبط تحریر میں لے آتے، لکھ لاتے۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد کے اندر ہے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ دوستوں نے یہ کہا کہ اے عامر، یہ بات اچھی نہیں ہے کہ رسول رحمت یاروں کی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی ایسا جملہ بھی زبان سے نکل سکتا ہے جو حضور دوسروں تک نہ پہنچانا چاہتے ہوں۔ ایک خواص کی محفل ہوتی ہے، ایک عوام الناس کی محفل ہوتی ہے۔ خاص لوگوں میں بعض اوقات بندہ وہ باتیں کر لیتا ہے جو عوام کے سامنے نہیں کی جاتی۔ تو اے عمر، وہ ساری باتیں نہ لکھا کر۔ عمرو بن العاص کی سمجھ میں بات آ گئی۔ اگلے دن جو بارگاہ بےکس پناہ میں حاضر ہوئے تو حضرت سیدنا عمرو بن العاص کے پاس لکھنے کا سامان نہیں تھا۔ میرے قریب نے ان کو ملاحظہ فرمایا تو فرمایا عمر، تیرا لکھنے کا سامان کدھر گیا؟ انہوں نے حوالے واقع عرض کر دیے کہ میرے یاروں نے مجھے کہا ہے ہر بات لکھی جانے کے لائق نہیں ہوا کرتی، تو حضور کی ہر بات ہی لکھ لیتا ہے۔ سرکار عام محفل میں بیٹھے گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں تو لکھ لیتا ہے،
بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کے سامنے شائع کرنے والی نہیں ہوتی، وہ کہنے والا چاہتا ہے کسی کو میری بات کا پتہ نہ چلے تو ہر بات کو شائع کر دیتا ہے۔ ان کی بات مکمل ہوئی، غصے کی وجہ سے میرے اور آپ کے آقا رسول عربی کا رخ زیبا سرخ ہو گیا۔ جب حضور غصہ میں آتے تھے تو دونوں پٹوں کے درمیان ایک شریان سی تھی، وہ پھول جایا کرتی تھی۔ رسول مشرم رحمت عالم نے فاشارہ الی فمہ، میرے نبی نے اپنی انگلی کے ساتھ اپنے رخ زیبا کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا اکتب، وہ لکھ لے، والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم سے رب کائنات کی جس کے دستے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لا یخرج منہ الا حق، اس منہ سے حق کے سوا کبھی کچھ نکلا ہی نہیں ہے۔ جو بھی نکلا، جہاں نکلا، جس قدر نکلا اور جیسے نکلا، وہ حق ہی نکلا ہے، جو میرے نبی کا اخلاق ہے۔ گویا میرے نبی جو سچ بولتے تھے، میں بولوں گا تکلف کے ساتھ بولوں گا، ہو سکتا ہے کبھی میں کہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ بات سچی ہے، میں یہ کہہ دوں۔ میں گفتگو کرتا ہوں، بعض اوقات الفاظ ٹوٹ جاتے ہیں، جو جملہ میں نہیں کہنا چاہتا میری زبان سے نکل جاتا ہے۔ ابھی میں نے حضرت اشجع کا نام لینا تھا، میں نے حضرت بن حابس کا نام لے لیا، پھر میں نے کہا نہیں بلکہ حضرت عائشہ، میری زبان سے غلط جملہ نکل گیا، غلط بات نکل گئی، دوبارہ میں نے اس کو تصحیح کی۔ میرے نبی کی زبان سے کوئی غلط بات کبھی نکلتی ہی نہیں تھی۔ مجھ سے غلطی ہوگی نا کہ میں نے صحابی اور کا نام لینا تھا، زبان سے اور صحابی کا نام نکل گیا، بعد میں کہا نہیں وہ نہیں بلکہ یہ نام ہے، میری زبان سے غلطی ہو گئی۔ میری ماں، آپ کی ماں، ہم سب کی ماں سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا رسول رحمت کا انداز گفتگو کیا تھا، تو ایک آہ بھر کے فرمانے لگی، کیا پوچھتے ہو؟ اللہ کی قسم وہ تو پروئے ہوئے موتیوں کی لڑی تھی، ایک کے بعد دوسرا لفظ ادا ہوا کرتا تھا، ایک کے بعد دوسرا موتی برآمد ہوا کرتا تھا، اور حضور ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں گفتگو نہیں فرماتے تھے، بھرپور انداز میں گفتگو فرماتے۔ یہ ساری عادتیں کیا ہے؟ میرے نبی کا خلق ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں 10 سال تک بارگاہ رسالت مآب میں حاضر رہا، 10 سال کے عرصہ میں ایک مرتبہ بھی میرے نبی نے مجھ کو ڈانٹا نہیں ہے۔ اتنے طویل عرصہ میں اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا یا مجھ سے کوئی قصور سرزد ہو گیا تو میرے نبی نے درگزر سے کام لیا ہے، مجھے کبھی ڈانٹا ہے ہی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا تاجر بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت فیض درجت میں ایک دیوانی عورت حاضر ہوئی، وہ اتنی عقل مند و دانا نہیں تھی۔ میرے کریم آقا رسول اللہ سے کہنے لگی، میں نے آپ سے کچھ کہنا ہے، بات کرنی ہے۔ میرے کریم فرمانے لگے، بتا تو کہاں کہتی ہے؟ میں وہیں بیٹھ کرتی باتیں سن لیتا ہوں۔ جب تک وہ عورت باتیں کرتی رہی میرے نبی اس کی باتوں کو سنتے رہے۔ آیت کریمہ کیا تھی؟ جب کسی کے ساتھ مصافحہ فرماتے اس وقت تک اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک وہ از خود اپنا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ سے جدا نہ کر لیتا، جب تک وہ اپنا چہرہ دوسری جانب نہ گھما لیتا، میرے نبی اس کی جانب متوجہ رہتے۔ تاجر بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ ہی فرماتی ہیں، کبھی بھی کسی کو حضور نے اپنی ذات کے لیے سزا نہیں دی ہے، انتقام حضور نے کبھی بھی کسی سے نہیں لیا۔ ہاں اگر بات اللہ تعالیٰ کی ہوتی، دین متین کی ہوتی، پھر حضور ضرور انتقام لیتے، پھر حضور معاف نہیں فرماتے تھے، لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ آپ بہت سارے واقعہ سے واقف ہیں، میدان طائف میں ہو یا میدان احد میں ہو یا کسی اور جگہ ہو یا شہر مکہ کے گلی کوچوں بازار ہوں، میرے نبی کی شان میں گستاخیاں بکی جاتی تھیں، مگر میرے نبی ان کو معاف فرما دیتے تھے۔ حضور اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ یہ میرے کریم آقا کے اخلاق کے کریم آقا کی عظمت ہے۔ اور اخلاق میں سے یہ بات ہے کہ اگر آپ کسی پر ظلم ہوتا ہوا دیکھیں، آپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے جس کو رحم کہتے ہیں، اور اگر آپ اسے سزا دینا چاہیں ظالم کو، تو آپ کے دل میں ایک اور جذبہ پیدا ہوتا ہے جس کو بہادری کہتے ہیں۔ یہ دونوں جذبے اخلاق کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ظلم کے خلاف آواز کا بلند کرنا یہ اخلاق ہے، کسی ظالم کے ہاتھ کو روک دینا یہ اخلاق ہے۔ اللہ رب العزت جل ملکہ نے میرے نبی میں شجاعت، ہمت، عظمت، عدالت، سخاوت، وہ کون سا شعبہ ہے کہ جو اپنی عظمت کو پانے والا ہو اور میرے نبی کے اندر نہ پایا جاتا ہو؟ بلکہ حق یہ ہے کہ خلاق کائنات جل ملکہ
کہ جو خود ارشاد فرماتا ہے وَأَن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے ہو۔ وہ اللہ میرے نبی کو مخاطب کر کے فرماتا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، محبوب وہ ساری نعمتیں میں نے تجھ مصطفیٰ کو عطا فرما دی ہیں، تمہیں عطا فرما دی ہیں۔ میرے نبی کے اخلاق کریمہ کا احاطہ کون کر سکتا ہے کہ جن کو خود خالق کائنات رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ اخلاق کریمہ کی عظمت پر فائز ہیں۔ میرے نبی خود بھی اخلاق کریمہ کے داعی تھے، صاحب اخلاق کریمہ تھے، اور فرماتے تھے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ میں جو اخلاق کی اعلیٰ ترین صفات ہیں میں ان کو مکمل کروں۔ میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ بندہ اپنے اخلاق کے اعلیٰ کی وجہ سے وہ شخص کے برابر ثواب پا لیتا ہے جو شب زندہ دار ہوتا ہے، ساری رات عبادت کرنے والا ہوتا ہے، اور صائم النہار ہوتا ہے، یعنی دن کو روزہ رکھنے والا ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا کے ایک اور ارشاد گرامی قدر ہے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب سب سے اعلیٰ اخلاق والا ہوگا۔ عرض کیا گیا تھا میزان عدل میں سب سے زیادہ وزنی شے کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا تھا اخلاق کریمہ۔ اچھا اخلاق اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور محبوب ترین عمل ہے۔ یہی سبب ہے کہ کبھی بھی میرے آقا کی زبان سے گالی نہیں نکلی، کبھی بھی میرے آقا کی زبان سے یاوہ گوئی نہیں ہوئی، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں حدیث بار کا سنا چکا ہوں کہ اس زبان وہی ترجمان سے حق کے سوا کبھی کچھ نکلا ہی نہیں تھا۔ یہ میرے نبی کا اخلاق کریمہ تھا۔ تو اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتا ہے محبوب مکرم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ بہت ہی بلند اخلاق والے ہیں، آپ کا خلق بہت ہی عظیم ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابی۔